یریداللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کرے، اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے۔ وَیُرِیدُ الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الشَّہَوَاتِ، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے، تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا، سوچو تم، کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو اللہ کی یہ مخلوق، اللہ تو نہیں چاہتا۔ اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر؟ اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ کہہ دو مومن عورتوں سے، کہہ دو مومنات سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو اپنے چھاتی پہ ڈھاکے اور اپنی زینت کا اذان نہ کرے، صرف وہ جو عام طور پہ ظاہر ہوتے ہیں، سوائے اپنے شوہر کے، اپنے والد کے، اپنے بیٹے کے اور ایک فرشتے محرم کی، جس کے سامنے وہ حجاب کو ریلیکس کر سکتے۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو جلباب اوڑھ لے، تاکہ وہ پہچانی جائے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہیں کرے۔ حجاب کا اہم مقصد دیا گیا قرآن مجید میں، سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں، آپ حجاب پہنو تاکہ لوگ آپ کو پہچان سکے کہ آپ ایک نیک عورت ہے، آپ ایک ماڈسٹ عورت ہے، اور آپ کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ ہو۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر گجرات میں یا لے لو اس شہر یا گاؤں میں، اس کا نام لوگ کے سمی ہے، اگر دو بہنیں دونوں خوبصورت، دونوں جڑوا بہنیں ہیں، ہو بہو خوبصورت، بہت خوبصورت، اگر اس شہر میں چل رہے ہیں، گلی میں چل رہے ہیں، اور ایک بہن پہن رہی ہے اسلامی لباس، حجاب، سارا بدن رکھا ہوا، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھا ہے، اور دوسری بہن پہن رہی ہے مغربی لباس، شارٹس، منی اسکرٹ اینڈ لو نیک، گلا ایک دم نیچے تک، اور دونوں چل رہے ہیں ساتھ میں، اور گلی کے کونے پہ ایک لفنگا ٹھہرا ہے لڑکی کو چھیڑنے کے لیے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ وہ جو اسلامک حجاب پہنی ہے کہ وہ جو مغربی لباس شارٹس اور منی اسکرٹ پہنی ہے؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ کون سی لڑکی کو چھیڑے گا؟ منی اسکرٹ۔ ماشاءاللہ، یہ عام سوال ہے، عام جواب ہے، اس کے لیے کوئی انعام کی ضرورت نہیں۔ کوئی بھی انسان بولے گا کہ وہ لڑکی جو منی اسکرٹ پہنی ہے، شارٹس پہنی ہے، نیک نیچے ہے، اسے چھیڑیں گا۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ حجاب پہنو تو کہ لوگ آپ کی عزت کرے، آپ کو پہچان سکے اور آپ سے کوئی چھڑکانی نہ کر سکے۔ لیکن پورا جسم کورڈ ہو صحیح طور سے، نہ لباس اتنا تنگ ہو کہ جسم کے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہو، نہ اتنا باریک ہو کہ اندر سے جسم جھلک رہا ہو۔ یہ اگر ہے تو پھر حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے کاسیات عاریات پہ، جو لباس پہن کر بھی ننگی ہوتی ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم، اب یہ چونکہ کچھ احکام آ رہے ہیں تو ایک فلسفے کی باتیں آ رہی ہیں اب چند۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ احکام کو انسان اپنے اوپر بوجھ سمجھنے لگتا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو، تو آدمی کی طبیعت ہے، فطرت ہے، یہ بات سے محسوس کرتا ہے۔ بلکہ عیسائی تو میں نے ایک مرتبہ 1970 میں تقریر سنی تھی، کرسمس گزاری تھی لندن میں، تو انہوں نے کہا تھا کہ شریعت لعنت ہے، ایک انسان کو یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، رک نہیں سکا ہے، اب دل اس کا میلا ہو جائے گا، گلٹی کانشنس ہو جائے گا، گلٹی کانشنس سے اس کے اندر جو ہے وہ نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہونی شروع ہو جائے گی۔ یہ ساری گندگی کہاں سے پیدا ہوئی کہ آپ نے حرام حلال کا فلسفہ چھیڑ، سب حلال کرو، چھٹی ہو جائے گی۔ تو ایسے ایسے فلسفے بھی دنیا میں ہیں، اور یہ میں نے تقریر سنی 1970 میں لندن میں کرسمس کے دنوں میں۔
یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واضح کر دے، وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ہدایت دے ان راستوں کی کہ جو تم سے پہلے کے لوگوں کے تھے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اب اس میں دونوں طرف جائے گا، پہلے کے نیکوکار بھی تھے، پہلوں کے بدکار بھی تھے، نیکوکاروں کا راستہ تم اختیار کرو صراط الذین انعمت علیہم، اور دوسرے راستوں سے تم بچ سکو، وَيَتُوبَ عَلَيْهِمْ، علیکم، اللہ چاہتا ہے تمہارے اوپر، تم پر عنایت فرمائے، واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے، واللہ یرید ان یتوب علیکم، دوبارہ پھر وہی اللہ چاہتا ہے تم پر مہربانی فرمائے، ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور وہ لوگ کہ جو شہوات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم تو ایک طرف غلط راستے سے دور تک تمہارا جو ہے رجحان ہو جائے اور ادھر ہی تم بھٹکتے چلے جاؤ۔ آج جو بھی ہے عورت کی آزادی کی بنیاد پر، ایمانسیپیشن کی بنیاد پر، یہ ساری چیزیں جو ہو رہا ہے، ویمن لب ہے، یہ سب کا سب در حقیقت ان حدود اور قیود کو توڑ کر، اور سارا یہ جنسی جو ہے انارکی پھیلانے کی ایک سازش ہے جو دنیا میں چل رہی ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، تم یہ نہ سمجھو کہ بوجھ ڈال رہا اللہ تم پر، اللہ تم پر تخفیف چاہتا ہے۔ جب تم ان چیزوں پر عمل نہیں کرو گے، معاشرے میں بدگمانیاں پھیلیں گی، فساد ہوگا، گندگیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے، بدگمانیاں ہوں گی، یہ سارا کچھ ہوگا، تو اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے کمزور، اس کے اندر کمزوری کے پہلو بھی ہے۔ جہاں بہت اونچا پہلو ہے، روح ربانی پھونکی گئی ہے، وہاں یہ نفس بھی تو اس کے اندر ہے، اور اس کے اندر جو ہے ضعف کے پہلو موجود ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید میں 4 جگہ آیا ہے وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضور نے ایک دفعہ صحابہ کو بتایا، سوچو تم، کوئی ماں کبھی چاہے گی کہ اس کے بچے کو آگ میں ڈال دیا جائے؟ تو اللہ کی یہ مخلوق، اللہ تو نہیں چاہتا۔ قرآن مجید میں آیا بھی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا لینا ہے تمہیں عذاب دے کر، ان شکرتم، اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے؟ وہ جو کہتے ہیں کچھ لوگوں کو پسند ہوتا ہے دوسروں کو اذیت دینا، وہ دوسروں کو اذیت دے کر خوش ہوتے ہیں، اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، تو رحمت خدا بندی بہانہ نہیں جوید، وہ تو بہانہ چاہتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ہو، بنیاد ہو تو رحمت آ جائے گی۔ بہرحال یہ ایک اس کی ضمنی بات تھی کہ اطاعت کلی کے ضمن میں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیے، گناہ کا ہو جانا، کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، بہت اس میں ہمارے لیے پر امید باتیں کہی گئی۔ اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کہ اس شخص کو ہوئی جو ایک صحرا میں سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹ تھا، اسی پر اس کا پانی تھا، اسی پر اس کا راشن تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا، آنکھ کھلی تو اونٹ آئی، دوڑ رہا ہے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے، اب وہ موت کا انتظار کر رہا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی غذا ہے، نہ کوئی سواری ہے کہ اس صحرا لقدق صحرا سے نکل سکے۔ کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹ تو کھڑا ہے، موجود ہے، تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ کہنا یہ چاہتا تھا اللہ تو میرا رب، میں تیرا بندہ، لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہ کہہ یہ بیٹھا کہ اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اتنی خوشی ہوتی ہے اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کفر کہتے کسے؟ اور اس تقرب بالنوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أَكُونَ، میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے،
اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ حدیث قدسی، اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے، حدیث صحیح عند کل المحدثین۔ اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا، اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا، اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی، اللہ کان بنتا ہے آپ کا۔ یہ بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، بہت اونچی بات ہے، لیکن یہ تقرب بالنوافل کا درجہ کہاں آئے گا؟ جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں، جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے، پہلا فرض تن من دھن اس نظام کو بدلنے کے لیے لگا دینا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے، اور میں نے دوزخ پر نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عید یا بقرعید کی نماز کے لیے عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں عورتوں پر گزر ہوا تو آپ نے ان کو خطاب کر کے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے دوزخیوں میں اکثر عورتیں دیکھی ہیں۔ عورتوں نے عرض کیا، کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ لعنت بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔